ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ایف اے ٹی ایف کا کیا سلسلہ ہے، ایف اے ٹی ایف کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے، اور اس کے ساتھ یہ تلوار مستقل بنیادوں پر پاکستان کے اوپر کیوں لٹک رہی ہے۔ کبھی گرے لسٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی بلیک لسٹ کی بات ہوتی ہے، اور پاکستانی قوم بے وجہ گھبراتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں عوام الناس کو بتا دوں کہ ایف اے ٹی ایف بنیادی طور پر دنیا بھر کے اندر دہشت گردی، آپ سمجھیں کہ معاشرے کے خلاف جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کرائم کی نوعیت کے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے اوپر بہت سارے قوانین دنیا میں بن گئے ہیں۔ زیادہ تر ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو جرائم پیشہ ہوں یا اپنے پیسوں پر ٹیکس نہ دینا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ دستاویزات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ عام عوام کو بے وجہ ایف اے ٹی ایف کی پالیسیوں کا نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عام کاروباری اور صنعتی شخصیات جن کا درمیانے درجے کا کاروبار ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بنیادی طور پر۔ یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے جو کہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ، اور جن کی تعداد میں ابھی تک کوئی کمی ہمیں واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی، سوائے یہ کہ ہم اس کے لیے قانون سازی تو کر رہے ہیں، ہم وضع تو کر رہے ہیں نظام، لیکن گول گپے والے، جوس والے ہیں، اور اس کے علاوہ ریڑھی لگانے والوں کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکل آنا، اربوں روپے نکل آنا، یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی۔ تو بنیادی طور پہ فوکس ان پہ کرنا ہے، تو دھلائی ہماری ہو رہی ہے۔ جیسے ایک بندے کو ڈانٹ دفتر میں پڑتی ہے، لیکن وہ گھر پہ جا کے بیوی کو مارتا ہے کیونکہ بیوی کمزور ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی جاگیر کا حصہ سمجھتا ہے اسے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ معاملات گڑبڑ وہاں کرپٹ ہمارے ملک کے سو کالڈ اشرافیہ طاقتور طبقے کے اندر ہیں۔ اب ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آگے دے غریب کو چماٹے، دے غریب کو تھپڑ، دے لاتے دے ٹوٹے، کئی پالیسیاں آپ کے لیے بنیں گی۔ اس کے اندر آپ ایک چپڑاسی سے یہ فارم بھروا رہے ہیں کہ میرا امریکہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارے اشرافیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح بات تو ہے، صحیح بات ہے۔ سی سی پی او کے بیان کو غلط کہنے والے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ چپڑاسی کو یہ فارم بھر کے دینا چاہیے کہ میرا امریکہ میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جن لوگوں کا ہے وہ خیر اینی اس سے پہلے کہ میں زیادہ جذباتی ہو جاؤں اور کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہے، منی لانڈرنگ کو ختم کرنا ہے۔ اس چیز کے لیے تو میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو، اور اس کے علاوہ حکومت کو بھی، موجودہ بھی اور ماضی کی بھی، کہ کافی حد تک ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی میں کمی آ گئی۔ اس وجہ سے ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اندر خاطر خواہ کمی ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں، مہمان سے گفتگو کروں گا اس بارے میں۔ جناب سعید شاہ میرے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر ہیں کے سی سی آئی کے، ایف اے ٹی ایف کے متعلق ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ سر بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا چرچہ جب سے شروع ہوا ہے، عوام بے وجہ اپنے آپ کو چور سمجھنا شروع ہو گئی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چوہے پہ الزام آ گیا تھا جنگل کے، جب خیر وہ لطیفہ بہت لمبا ہے، آپ کے ساتھ ذکر نہیں کر سکوں گا اس کا۔ تو بنیادی طور پہ ہم بیچارے عوام جو ہیں یہ اس میں پسے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ تو اپنی جگہ عیش کر رہے ہیں، ان کے پاس تو تمام عیش و آرام ہے، اور جو پابندیاں ہیں یہ ساری عوام کو بھگتنی پڑی ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی دیکھیں، ہر ملک کے پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک اس کی داخلہ پالیسی ہوتی ہے اور ایک اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ جنگ ایک روایتی دشمن ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں اسی سے ہمیشہ خطرات رہے ہیں، اس نے کبھی بھی پاکستان کی خیر خواہی نہیں چاہی۔ اس نے ہمیشہ یہ چاہا کہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے اور اس کو برباد کر دو اور اس کو تہس نہس کر دو۔ اب جنگ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کی طرف دیکھنا اور میری نظر سے اور سوچنا بھی جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ تو اب جنگ کا رخ جو تھا وہ روایتی ٹریڈیشنل اس سے ہٹ کر اب دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ کیا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مجبور اور بے بس کر دو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور گڑ گڑانے لگے اور بھیک مانگنے لگے، اور آپ جو ہے خطے میں طاقتور ترین جو ہے وہ ایک قوت بن جاؤ، اور اپنی مرضی پر جو اپنے آس پاس کے ممالک ہیں ان کو اپنی اشاروں پر نچاؤ۔ تو اس کے لیے وقتاً فوقتاً انڈیا جو ہے وہ مختلف فورمز پہ اپنے جو اس کے سپورٹرز ہیں ان کی مدد سے پاکستان کو گائے بگائے اس طرح کی پرابلمز اور مصیبت میں ڈالتا رہتا ہے۔
اور یہ جو ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے، اس میں بھی اگر چائنا نے پاکستان کی مدد نہیں کی ہوتی اس فورم کے اوپر تو یقیناً ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہماری نہ صرف ٹریڈ بند ہوتی ہے اور دیگر جو مسائل تھے وہ ہمیں بہت زیادہ اس کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. ہم شکر گزار ہیں اپنے چائنیز دوستوں کے کہ انہوں نے اس فورم پہ ہماری مدد کی اور ہماری رہنمائی بھی کی. ایسے ہی بتا رہا ہوں، مطلب انہوں نے رہنمائی بھی دیکھیں. دوست تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وی آر ون آف دا بگیسٹ امپورٹرز ان دس ریجن. دیکھیں آج آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہے، مگر سنس دا بگننگ، جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور جب سے چائنا کے پاکستان کا وجود چائنا سے پہلے آیا ہوتا، تو پاکستان ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا تھا. تو پاکستان نے دوستی کی ابتدا کی تو چائنا نے اسی بھی انداز میں آپ کو جواب دیا اور آج تک وہ اپنی دوستی کو نبھاتا رہا ہے. مفاد تو شاید آپ کو سی پیک کے بعد آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ چلتا رہے گا. اور آج کل تو لوگ بھائی سے بھی پناہ مانگتے ہیں، تو تھوڑا دوستوں سے بھی اس سے جو ہمیں سبق ملا ہے، اس سے سبق یہ ملا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اسٹرینتھن کریں. ہم مقبوضہ کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر میں صرف اس کا ایک بہت آسان سا حل ہے کہ ہم صرف مسلم امہ کو ایک پیج پر اکٹھا کر لیں اور مسلم امہ ہی اگر انڈیا کا بائیکاٹ کر دے اور انڈیا کو مجبور کر دے کہ تمہیں یہ خطے کو آزادی دینی پڑے گی اگر مسلمانوں کو، تو کیا مجھے بتائیں آپ، کیا کوئی پاکستانی بتا سکتا ہے؟ شفیق صاحب یہ بہت پھر لمبا سلسلہ ہو جائے گا. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری زمین کی آ کر حفاظت کرو تو ہم پیچھے ہٹ گئے. تو خیر یہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا، پھر ہمیں کسی اور نشست میں اس پہ بات کرنی پڑے گی. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شکوے شکایتیں ان کو بھی ہیں، ہم صرف شکوہ شکایت اپنی طرف سے کرتے ہیں، ان کے دل میں کتنے شکوے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویسے شیر کا حلیہ بگاڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر میں کس کے ہاتھوں پر خون تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. کہتے ہیں شیر کا حلیہ بگاڑنا نہیں چاہیے لیکن سہل کر دیا تاکہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب تو نقاب بھی پہن لیے ہیں، دستانے تو چھوڑیں. تو اب کس کو ہم پکڑیں؟ ایف اے ٹی ایف کے پیچھے کون کون سے پوشیدہ چہرے ہیں؟ لیکن اچھی بات ہے سعید شفیق صاحب نے ایک چہرے کا تو ہمیں واضح کر کے بتا دیا. ہندوستان نے بیسیکلی کارگل کے اندر شکست کے بعد ایک مخصوص ٹاسک فورس اپنے ملک میں بنائی جس کا مقصد پاکستان کو فائنینشلی اٹیک کرنا تھا. تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. یہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اپنے لوگوں نے بھی نقصان پہنچایا اور انڈیا نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور ایف اے ٹی ایف کا معاملہ یہاں تک پہنچا. سعید شفیق صاحب وضاحت مزید بھی کر دیں اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ اپنی بات کر رہے تھے، معذرت مکمل کیجیے گا. آپ نے کہا دوستیاں اپنی جگہ ہیں لیکن ہمیں انورڈ لکنگ بھی ہونا چاہیے. جی دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے کہ یہی انڈائریکٹ جو طریقہ کار ہیں کہ جس میں آپ دوسرے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس نے اس فورم سے فائدہ اٹھایا. نہ صرف یہ بلکہ جو ٹی ٹی پی ہے یا وہ قوتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ جو یہاں کے زخمی ہوتے تھے جنگ میں، ان کا علاج جو تھا وہ انڈیا میں جا کے ہوتا تھا اور یہاں سے افغانستان سے ان کو جہازوں میں ڈال کے لے جا کے وہاں ان کا علاج کرتے تھے. تو یہ ہر وہ طریقہ جس سے اب فرنٹ پہ نہیں آتا، پروکسی وارز میں انوالو ہو گئے وہ، اور ہر وہ طریقہ کہ جس سے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے وہ طریقہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو ہم بھی اس کو کاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آنے والے وقت میں ہم بھی اس کو پھر ایسے ہی جواب دیں گے. تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کرنے میں کیا مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ جب انڈیا کو اس کا جواب ملے گا. اچھا، جہاں تک بات ہے ہماری اپنی غلطیوں کی، تو اس کی جانب بھی آتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ ہیز بین اے بگ ایشو. انٹرنیشنلی اسے ہائی لائٹ کیا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر بھی. اس کو ہمیں کم از کم روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا چاہیے. وہ کافی کام ہوا ہے، پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جن چیزوں پر پیش رفت اتنی نہیں ہو پا رہی نا سر، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ پاورفل ہیں ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک فائنینشل جرنلز ہیں، دے آر ناٹ پبلک، دے آر ناٹ کلیئر، دے آر ناٹ کلین. اس کی وجہ سے ایک میڈیم سائز بزنس مین سفر کرے گا، ایک اسمال سائز بزنس مین سفر کرے گا. اس کو تھوڑا الیبریٹ کریں کہ وی ہیو ٹو ناؤ پٹ اے کلیمپ آن کرپشن. وی ہیو ٹو ڈو اٹ، ورنہ ایف اے ٹی ایف کی پرابلم نہیں ہوگی تو کل کوئی اور پرابلم ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ یار علی، آپ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو 30 سال کا کرپشن ہے اور نس نس میں زہر بھر رکھا ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ 3 ہفتوں میں، 3 مہینے میں، 3 سال میں وہ ختم ہو جائے.
وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک بڑی مضبوط ارادے کی اور بڑی ایک ایسی پرسنالٹی کی ضرورت ہے کہ جو بالکل اپنے آپ کو حالات جنگ میں سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس نے کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی ہے. دیکھیں کچھ قوانین اب آ جائیں اسی چیز کے اوپر کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا ماضی, منی لانڈرنگ کی بات. جو ماضی میں سیاست دان تھے ہمارے خاص طور پہ, اور جو لا میکرز تھے, جو قانون ساز تھے ہمارے, انہوں نے ہمیشہ اس چیز میں جو تھا وہ لینینسی رکھی کہ کیونکہ یہاں سے جو پیسہ وہ ان کا ناجائز طریقوں سے ان کی آمدنی ہوتی تھی, وہ یہاں سے حوالے ہنڈی کے ذریعے وہ پیسہ باہر جاتا تھا اور وہاں سے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے واپس ان کے آفیشیل اکاؤنٹ میں آتا تھا. تو ہمارے قوانین کے مطابق اس میں اگر باہر سے کوئی پیسہ ہے تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہے اور آپ سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, لہٰذا وہ رقم جو بلیک میں جاتی تھی یہاں سے وائٹ ہو کے باہر سے ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتی تھی. تو ہمیشہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے, قانون سازی کیا آج جو یہ جو سانحہ ہوا ہے موٹر وے والا, کیا اس سے پہلے ہم یہ نہیں سنتے تھے کہ مجرموں کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور ایسی عدالتیں قائم کی جائیں کہ جس میں اسپیڈی ٹرائل کورٹس ہوں اور مہینے میں اور 15 دن میں. یہ بہت ساری قانون سازیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ جو قانون ساز ہیں بہت معذرت کے ساتھ ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی, مجھے آج کل کا نہیں پتا مگر ماضی میں ضرور ہوتا رہا ہے کہ وہ خود اس طرح کی قانون سازی سے اوائڈ کرتے ہیں کہ جس میں کل کو وہ پھندا ان کے گلے میں نہ فٹ ہو جائے آگے. تو اس لیے وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں. بات کر رہے ہیں جی میں اگر کرنا ہوتا نا تو دیر از اے ول دیر از اے وے. جب عوام خلق خدا کی زبان خلق کو نکار خدا سمجھو تو آپ جب ایک عوامی مطالبہ آتا ہے اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کو فوری انصاف, مجھے تو ایک لفظ یہ سمجھ میں نہیں آتا, فوری اور سستا انصاف. ارے یار انصاف کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے آپ کو. یہ مدینہ کی ریاست ہے کہ آپ کو انصاف کے لیے پیسے, آپ سستے کی بھی بات نہیں, آپ تو کہیں فوری انصاف اور فری انصاف آپ کو ملنا چاہیے اور میسر ہونا چاہیے. سر یہ آئیڈیالزم میں نے چھوڑ دی. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کام ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیر از نو کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم آف جسٹس. انفارچونیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی دیکھیں اتنا ہے ڈرامہ اور شور شرابہ اور وہ کیا پڑھے لکھے لوگوں نے کہ جی ہم اس ادارے کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس ادارے کو نہیں چھوڑیں گے, پانی آ گیا, ہمارے تہخانے بھر گئے, سب ٹھس ہوا نکل گئی غبارے میں سے. سر چھوڑیں, ہم لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں نے دیکھا یہاں پہ وہ ایک لڑکا تھا بیچارہ, جسٹس فار شاہ زیب, سب سے پہلے وہ ایکٹیویزم شروع ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا, سارا معاملہ ختم. چھوڑیں آپ آئیڈیالزم کو چھوڑیں سر. اس ملک کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ بتائیں, جو نہیں ہو سکتا وہ چھوڑ دیں. آپ نہیں ہو سکتا, مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو دیکھا آپ پہلے بھی بہت جوشیلے تھے اور اب بھی ہیں. آئیڈیالزم چھوڑ دیں. جی دیکھیں علی, اپنے معاشرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ اقوام جنہوں نے ترقی کی, مجھے جرمنی کا یاد ہے, تباہ و برباد تھا, ان کی مین پاور جو تھی وہ کم تھی, عورتوں کی تعداد جنگ کے بعد بڑھ گئی تھی, مرد نہیں تھے ان کے پاس, کم تھے. انہوں نے پاکستان سے مرد مانگے, 5,000 ورکرز مانگے کہ یار ہمیں دے دیں. پاکستان نے منع کر دیا. $5 لاکھ کی ایڈ دی اس وقت پاکستان نے اس جرمنی کو. اس قوم نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ جاپان برباد تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ایٹم بم 2 کھا کے بیٹھا ہوا تھا. اس قوم نے ایسی کیسی ترقی کر لی کہ آج دنیا کے 7 بڑے ممالک میں یہ ان کی اکانومی آتی ہے. سوچے تو صحیح نا, اس کا ریزن تو تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا. قوم میں فرق ہوتا ہے. قوم میں فرق جب نہیں میں ہے. جاپان گیا, میری قوم کو بلیم نہ دیں. جب میں جاپان گیا, آپ میری قوم کو بلیم نہ دیں. شفیق صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اور پاکستانی میں کسی صلاحیت کی اور کسی ٹیلنٹ کی کمی ہے. بات یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے, لیڈر لے کے چلتا ہے قوم کو. صحیح شفیق صاحب, آپ میری بات سنیں اور میں چاہتا ہوں قوم بھی ذرا غور سے سنیں. جب میں جاپان گیا تو میں نے دیکھا کہ سگنل پر کوئی پولیس والا نہیں کھڑا, لیکن اسکول کے ننھے منھے بچے لال بتی کو دیکھ کر ہل نہیں رہے تھے. اور مجال ہے کہ کوئی وہ سگنل اگر توڑے تو اس کو بالکل ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو, اور وہ شرما کے پیچھے ہٹ جاتا تھا. دیکھیں یہ ہے نظام, یہ ہے قوم. میں جاپان کی قوم کرتا ہوں, جرمنی کی قوم کو سلام کرتا ہوں, پاکستان کی قوم کو بھی سلام کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اسے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. اس نظام کے لیے, اس ملک کے لیے ذمہ دار ہم ہیں بطور پاکستانی. ہمارے ہی نمائندے جو ہیں وہ اقتدار کو چلاتے ہیں. سعید شفیق صاحب, ایک غیر ملک میں تھا میں, ایک ٹرین 2 منٹ دیر, اور خاتون جو اناؤنس کر رہی تھیں, یقین کریں انہوں نے کوئی 100 مرتبہ معافی مانگ لی. میں آپ سے معافی چاہتی ہوں, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے, لیکن ٹرین 2 منٹ لیٹ ہو گئی. معذرت, ہر زبان میں اس نے معافی مانگی, اردو چھوڑ کے. یہ ہوتا ہے نظام, معذرت کے ساتھ.
سر یہ چیزیں بناتی ہیں, ہم کب تک اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے؟ اور ہمارے اپنے ہی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں وہ بیان دہرانا نہیں چاہتا, معافی مانگ لی انہوں نے, لیکن ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے بھائی, یہ وہ ملک تھوڑی ہے ترقی یافتہ ملک. یہ میں کہتا ہوں, یہ تو آپ کے ملک کے اعلیٰ افسران کہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ جی سعید شفیق صاحب. ابھی آپ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی. آپ نے ایک واقعہ سنایا جاپان کے حوالے سے, تو میں بھی آپ کو 2 لفظ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سنا دوں, تاکہ پھر پتہ چلے اقوام کیسے بنتی ہیں, قومیں کیسے بنتی ہیں. میں ٹوکیو سے اوساکا سے ٹوکیو واپس آ رہا تھا بائی ٹرین. راستے میں میرے ساتھ کچھ دوست اور بھی تھے, ہم 3-4 پاکستانی تھے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ہوٹل کی بکنگ جو تھی ٹوکیو میں ہمیں نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم اسٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ وہاں جو ان کا ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر ہوتا ہے اس میں جا کے پتہ کر لیں گے. بڑا اسٹیشن, اس کا تصور بھی نہیں یہاں پہ کیسا اسٹیشن ہو سکتا ہے ٹوکیو کا اسٹیشن. ہم جب وہاں اترے تو ایک جگہ انگریزی میں انفارمیشن لکھا ہوا نظر آیا. تو میں چلا گیا اس کاؤنٹر کے اوپر اور میں نے خاتون سے بات کرنے کی کوشش کی. تو خاتون شاید انگریزی سے نابلد تھی, میری بات کو نہ سمجھ سکی. اور جب میں وہاں سے مایوسی میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکا 1 منٹ کے لیے. اور پھر اس نے کسی کو فون میں لایا, اور ملانے کے بعد جب دوسری طرف سے مجھے آواز آئی تو وہ بھی ایک لیڈی کی آواز تھی, اور وہ انگریزی میں مجھ سے بات کر رہی تھی. اور مجھ سے پوچھا اس نے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں پہ ہوٹل کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ لڑکی آپ کی مدد کرتی ہے, مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جس کاؤنٹر پہ آپ کھڑے ہیں یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا انفارمیشن کاؤنٹر ہے, ٹورسٹ انفارمیشن کاؤنٹر نہیں ہے. اور اس کے بعد اس لڑکی نے ہاتھ پکڑا اور لے کے 3-4 جگہ گھماتی ہوئی اور لے جا کے ٹورسٹ انفارمیشن پکڑنے پہ کیوں ایمفیسس دے رہے ہیں؟ نہیں, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اور میرے میں فرق کیا تھا. آپ بھی گئے تھے جاپان. اچھا خیر, تو کہنے کا مقصد یہ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ قومیں ایسے بنتی ہیں جب تربیت ہو نا, تعلیم ہو. آج آپ کسی سرکاری اسکول میں چلے جائیں, آپ دیکھیں وہاں بھرتیاں ہوتی ہیں. ہم جن لوگوں نے ہماری قوم کی تربیت کرنی ہے, آپ دیکھیں شاید معاشرے کے ناکارہ ترین افراد ان کو پرائمری سیکشن میں بچوں کی جہاں بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں ڈالا. نہیں چلتے, نہیں مانتے میری بات, چلے میرے ساتھ کسی نے اپنا کیمرہ لے, اپنے کیمرہ مین کو لے. جب قوم کی تربیت کرنے والے ایسے ہوں گے تو وہ قوم ایسی نکلے گی نا. پھر اس میں شکوہ کس بات کا؟ چلیں روٹ آف دا پرابلم پہ آ جاتے ہیں نا. FATF بھی تو یہی ہائی لائٹ کر رہی ہے نا. اور ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر بدعنوانی اور بے ضابطیوں کو ختم کریں گے. FATF کا ایجنڈا کیا ہے؟ بدعنوانی اور بے ضابطیوں کو ختم کرنا. اس میں کوئی خرابی ہے مجھے یہ بتائیں. اور دشمن کی سازش تو سر ہر چیز کے اندر ہوتی ہے, اپنوں کی بھی تو سازش ہوتی ہے نا. بہت دفعہ تو ہمارے اپنے بھی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیت بھی صاف ہے, وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں, اور کام نہ کرنے کے پیچھے کوئی پوشیدہ وجہ بھی نہیں ہے, نہ ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے. جو میں نے دیکھا ابھی تک تو کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ بدعنوانی اور بے ضابطگی کے خلاف جلد کارروائی نہ ہو سکے. میرا ایسا خیال ہے. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کاوشوں کو, کوششوں کو فیل کریں. دیکھو علی, اس شہر نے ایک ایسا مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو کہ جس کا تصور نہیں تھا کہ یہ قوم, یہ شہر جو ہے لسانیت کے اس سے نکل کر باہر اور ایک جو نیشنل لیول کی پولیٹکس ہے اس میں انوالو ہوگا. اور اس نے 14 سیٹیں یہاں سے دیں, اور ایسے 14 سیٹیں تھیں بلکہ عمران خان کو پرائم منسٹر بھی میں سمجھتا ہوں کراچی نے بنایا. مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ اگر عمران خان بہت اچھے سیاستدان ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آخر ان کو بھی حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کا سہارا لینا پڑ گیا. یہ وہ برساتی مینڈک جو ہر سیزن میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جمپیں مارتے رہتے ہیں. 1100 ارب روپے دیے ہیں آپ کو, 1100 ارب دیے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا کریں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شکایات اپنی جگہ پر ہے, 1100 ارب دیے ہیں بھائی. اتنا پیکیج کبھی آپ کو ماضی میں ملا نہیں ہوگا. مشرف صاحب بھی پریشان بیٹھے, ابھی شو دیکھ رہے ہیں دبئی میں کہ بھائی 1100 ارب ملے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اب تک کیا آپ کو دیں گے اہم خبر. لاہور سیشن کورٹ نے خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس کے ملزم شفقت کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ملزم کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہے. سرکاری وکیل نے بتایا ناظرین, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ہر کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. IMF کو بھی ہم برا کہتے ہیں, لیکن وہ بین الاقوامی مالیاتی نظام چلا رہے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, ہمارے اپنے مفادات ہیں. آپ ان سے ادھار نہیں لو تو آپ کا کام چلتا رہے گا, اور اگر آپ ان سے ادھار لو گے تو پھر بات بھی ماننی پڑے گی. اسی طرح FATF کے ساتھ you'll have to live with it, کیونکہ یہ بدعنوانی اور بے ضابطیوں ختم کرنے کے لیے
usually you have to make sure that circumstances, issues and challenges fall in your favor. तो सही शफीक साहब, कोई ऐसा कोई तरीकाकार हो सकता है कि इस सिचुएशन को हम अपने फेवर में ही टर्न कर दें? क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के दरमियान तो ऐसा महसूस हो रहा है ना, लेजिस्लेटर के अंदर के थोड़ी सी फ्रिक्शन है, तो हम किसी तरह इस चीज़ को अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं, क्या कहते हैं? ये तो हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया ना, जो लेजिस्लेशन थी उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे और इस तरह के कवानीन बनाने से अवॉइड करते थे। अब तो आपको जब FATF ने आपको एक दबाव में रखा तो आप ये सारे काम करने पर मजबूर हो गए। आज वो हवाला हुंडी का काम, जिसको हर आदमी अपनी आंखों से देखता था, चलते फिरते आप भी देखते थे, मैं भी देखता था कि मनी एक्सचेंज के आड़ में क्या क्या होता था। तो आज उस पर सख्ती हो गई है और आज फंड्स का ट्रांसफर करना गैर कानूनी जराए से बहुत मुश्किल हो गया है, तकरीबन नामुमकिन हो गया, मैं समझता हूँ। तो ये एक फ़ायदा है, मुल्क के लिए फ़ायदा है। तो हम ये समझते हैं कि FATF के इन कवानीन की वजह से ऐसा नहीं है कि नुकसान भी हुए, पाकिस्तान को बेहतर फ़ायदा भी, और इंशाल्लाह ताला ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है और ये सियासतदानों की या किसी भी तबके की ब्यूरोक्रेसी की या जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनकी करप्शन या जो पैसे दीगर ज़राए से बाहर जाते थे, उसमें यकीनन फर्क आएगा। इक्वेशन नॉट बी द अदर वे राउंड? पाकिस्तान से ज़्यादातर जो काला पैसा है वो निकला है, आया कितना है वो तो निस्बतन कम होगा। जो हमने सुना है, मैं आम तौर पे आपको बात बता रहा हूँ, ये कहा गया कि पाकिस्तान से पैसा निकला, स्विस बैंकों में गया, पाकिस्तान से पैसा निकला, यूरोप में जाकर लगा, मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान से पैसा निकला और दूसरे बरआज़मों में जाकर लगा। तो बुनियादी तौर पे पैसा तो यहाँ से गया है ना, तो FATF की पॉलिसियां लागू होने से तो पैसा वो वापस आना चाहिए ना, लोगों ने तो लॉन्डर करके बाहर भेजा है। समझ नहीं आई मुझे, हम क्यों उसका ब्रंट बेयर करें? देखें, अगर नहीं आया तो रुक तो गया ना कम से कम। दो तरीके होते थे इसके। एक तो ये था कि मैं अगर अपना एक स्टेटस रखना चाहता हूँ पाकिस्तान में तो मुझे अपनी आमदनी और वसाइल में तवाज़ुन रखना पड़ेगा, अदरवाइज नए अपने मेरा गला पकड़ लेना है यहाँ के। तो मैं अपने उस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए वो पैसा यहाँ से गैर कानूनी ज़राए से भेजता था और कानूनी ज़रिए से अपने अकाउंट में उसको मुंतकिल कराता था। एक तो तरीका ये था। और एक ये था कि जब आमदनी और वसाइल में है और मैं उससे ज़्यादा भी करप्शन कर रहा हूँ और ज़्यादा पैसे बना रहा हूँ तो मैं अपने पैसे यहाँ से हवाला हुंडी के ज़रिए भेजता था और भेजने के बाद वहाँ मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में वहाँ डिपॉजिट करता था या वहाँ रियल इस्टेट में या दीगर चीज़ों में वहाँ इन्वेस्ट कर दिया करता था पैसा। तो अब यहाँ से पैसा जाने का सिलसिला ही अगर ख़त्म हो गया या रुक गया तो ये सब करप्शन पे, इस पर फ़र्क तो पड़ेगा ना इंशाल्लाह ताला। आई बिलीव, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इससे फ़र्क पड़ेगा और मैं समझता हूँ ये FATF का ये फ़ायदा है जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, मैं अगर FATF के मेंबर ममालिक और इमरान जो है वो भी सुन रहे हूँ और मुझे यकीन है वो प्रोग्राम की काफ़ी सिफारतकारों तक पहुँच होती है, तो उनको चाहिए कि वो वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाएं कि एक मैकेनिज़्म ऐसा भी डिवाइस करें जहाँ से राइटफुल ओनर ऑफ दैट मनी gets the money back. For example, Pakistani taxpayers, if the money was stolen from us, laundered and sent abroad, then it should be brought back. इसके लिए भी एक मैकेनिज्म FATF को बनाना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। Then it will be more of an accountable organization. क्या कहते हैं आप? अभी एक कहावत है, ये कहते हैं कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो उर्दू की कहावत है वैसे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, गरीब मुल्क है ना, तो इस पर दुनिया का बस चलता है और दुनिया हमेशा अपने कवानीन को या अपने मामलात को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करती है। और वो क़ुव्वतें ताकतें जो जिनकी इकॉनमी ब्लैक से चलती है और उसको पर्दापोशी करते हैं तो उन पर उनका इख्तियार नहीं चलता। तो ये तो पाकिस्तान में भी है कि एक तबका ऐसा है जो आला, जिस पर आपका बस नहीं चलता, जिसको आप कानून के कटहरे में लाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में भी ऐसा निज़ाम राइज है कि एक जहां आपका बस चलता है वहां तो आप उस निज़ाम को नाफिज कर देते हैं, जहां नहीं चलता वहां आप आके मोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये तो हर जगह है। नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ एम्फसिस एक चीज़ पर है। आप मुझे इसकी सिर्फ एक बताइए। तो बात आपने सही की कि हमारे यहाँ जो बासर तबकात होते हैं उनको हम अकाउंटेबल इतना होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह एक और प्रोग्राम भी था, शायद उसे स्टार कहते थे, और भी मुख्तलिफ प्रोग्राम है जहाँ पर जो दौलत, जो पैसा पाकिस्तानी अवाम का, राइटफुली पाकिस्तानी टैक्स पेयर का, जो कि कोई चोरी करके बाहर ले गया, किसी ने बदउनवानी या बेज़ाब्तगी से उस मुल्क, हमारे मुल्क से ले गया, उसको वापस लाने के लिए भी तो FATF को मैकेनिज्म बनाना चाहिए। इस पर मैं आपका जवाब चाहता हूँ, क्या होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। FATF वाले सुन रहे हैं इस वक्त, ये मैं आपको बता दूं, वाकई में सुन रहे हैं। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हर वो मुल्क जहाँ करप्शन हुई है और उसका पैसा निकल के दूसरी जगह गए। मगर अली आप ये समझे ना कि जो बनाने वाले हैं FATF वो वही मुल्क है बहुत सारे कि जो उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। I have run out of time.
میرے پاس وقت موجود ہے، میں کوشش کروں گا آگے آنے والے دنوں کے اندر اس موضوع کے اوپر ضرور بات کریں. ناظرین ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.